کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں جہاں آپ کو خدا کا منصوبہ تو معلوم تھا لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ دھندلا اور غیر واضح لگ رہا تھا؟ آج ہم ایک ایسی کہانی پر غور کر رہے ہیں جو ہمیں خدا کے وعدوں اور انسانی بے صبری کے درمیان کشمکش دکھاتی ہے۔ ہم 2 سموئیل باب 2 آیت 1 سے لے کر باب 3 آیت 5 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں ہم داؤد کی صابر فرمانبرداری اور ساؤل کی سپاسالار ابنیر کا خواہش کے درمیان ٹکراؤ دیکھتے ہیں۔ یہ عبارت 2 سموئیل باب 2 اور آیت 1 میں پائی جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ یہ سادہ سی آیت آنے والے تمام واقعات کا لہجہ طے کرتی ہے اور راز کو ظاہر کرتی ہے۔ داؤد کی کامیابی کا راز اس کا غیر متزلزل عزم تھا کہ وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خدا کی رہنمائی طلب کرے۔ ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں داؤد ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ساؤل مر چکا ہے اور بادشاہت کا وعدہ وہ اب قریب ہے، لیکن تخت پر قبضہ کرنے کی جلدی کرنے کے بجائے داؤد ایک غیر معمولی کام کرتا ہے۔ وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ لمحہ جب وہ خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کرتا ہے نہایت اہم ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو واقعی ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب خدا داؤد کو حبرون جانے کی ہدایت دیتا ہے، جہاں اسے خدا کا بادشاہ مسح کیا جاتا ہے۔ غور کریں، وہ ابھی پورے اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنا، صرف ایک قبیلے کا۔ داؤد نہ تو شکایت کرتا ہے اور نہ ہی مزید طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے دی گئی چیز کو قبول کرتا ہے اور باقی کا انتظار خدا کے وقت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی دوران ہم ساؤل کے فوجی کمانڈر ابنیر کا بالکل مختلف رویہ دیکھتے ہیں۔ وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ساؤل کے بیٹے اشبوشیت کو باقی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وہ داؤد کے گھرانے اور ساؤل کے گھرانے کے درمیان ایک طویل اور تلخ تنازع کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان دونوں رویوں کے درمیان ٹکراؤ اپنے عروج پر گون کے تالاب پر ایک المناک واقعے میں پہنچتا ہے، جو کچھ 12 نوجوانوں کے درمیان ایک مقابلے کے طور پر شروع ہوتا ہے، وہ جلد ہی ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم اپنی خواہشات اور غرور کو قابو پانے دیتے ہیں تو تشدد کتنی تیزی سے بے قابو ہو سکتا ہے۔ جنگ کی شدت میں ہم ابنیر اور آساہیل، جو یوآب کا بھائی ہے، کے درمیان ایک نازک لمحہ دیکھتے ہیں۔ ابنیر آساہیل کو باز رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آساہیل کی ضد اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اندھی خواہش اور دانشمندانہ مشورے کو نظر انداز کرنے کے خطرات کی ایک ہوش رابع مثال ہے۔ جب یہ تنازع طول پکڑتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ داؤد دن بدن مضبوط ہوتا گیا، جبکہ ساؤل کا گھرانہ کمزور ہوتا گیا۔ 2 سموئیل 3۔ یہ صرف فوجی طاقت کا بیان نہیں ہے، یہ اس روحانی حقیقت کی عکاسی ہے جو اس وقت کار فرما تھی۔ داؤد، جو مسلسل خدا کی مرضی کو تلاش کرتا رہا، خود خدا کی طرف سے قائم کیا جا رہا تھا، اور ساؤل کا گھرانہ جو انسانی خواہشات اور طاقت سے چمٹے رہنے پر قائم تھا، وہ تو گرنے کے لیے ہی مقدر تھا۔ یہ عبارت ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں ہر فیصلے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں خدا کی رہنمائی تلاش کرنے کی اہمیت دکھاتی ہے۔ داؤد کی کامیابی اس کی اپنی چالاکی اور طاقت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی اس آمادگی کی وجہ سے تھی کہ وہ خدا کے وقت اور رہنمائی کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی کو اپنی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اب میئر کی کوشش کہ وہ ساؤل کے خاندان کو قائم رکھے آخرکار بے سود ثابت ہوئی، کیونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے بادشاہ کے خلاف جا رہی تھی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کے منصوبے اکثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں،
दाऊद एक ही रात में पूरे इसराइल का बादशाह नहीं बन गया था। एक ऐसा दौर आया जब वदा जुज़वी तौर पर पूरा हुआ और इंतजार और भरोसा करना पड़ा। हमारी फौरी तस्कीम की सकाफत में ये एक निहायत अहम सबक है जिसे हमें याद रखना चाहिए। मैं अब से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करता हूँ, और फिर कुछ तजावीज़ दूंगा कि आप इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। मैंने अब से पहले भी शेयर किया था कि मेरी कैंसर की सर्जरी हुई थी और किस तरह खुदा ने सेहतयाबी के इस दूर को मेरी जिंदगी में एक अजीम बेदारी, एक अजीम तजदीद के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने मेरे दिल से बात की कि मैं यूनानी मैराथन दौड़ूं। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे दौड़ने के इस तजुर्बे से जिंदगी की दौड़ के बारे में सिखाना चाहता है, जैसा कि इब्रानियों 12:1 में बयान किया गया है। जब मैंने इस वक्त के दौरान कलाम मुक़द्दस का मुताला किया तो मैं हैरान रह गया कि बाइबल किस कदर बार बार दौड़ना के अल्फाज को मसीही जिंदगी की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। और एक आयत थी जिसने मेरे दिल को छू लिया, सा 40:31। इसमें लिखा है, लेकिन वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, इसे याद रखें, लेकिन वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं अपनी ताकत को नया करेंगे। वो उकाबों की मानिंद परों के साथ ऊपर उठेंगे। वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वो चलेंगे और बेहोश ना होंगे। अब तक हमने देखा है कि खुदा का इंतजार करना इसका तरकार है ताकि पुराने अहदनामे में खुदा के लोगों को कामयाबी हासिल हो, और हम देखेंगे कि यही तरीका नए अहदनामे की कुल्लिसिया की तौसी का नमूना भी है। लेकिन दाऊद के लिए ये रूहानी क़यादत की राह थी, और तुम्हारे और मेरे लिए यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। फतह, क़यादत और तरक्की ये सब खुदा के इंतजार से जन्म लेते हैं। तो आइए कुछ सच्चाइयां देखते हैं जिन्हें तुम और मैं आज अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला, हर फैसले में खुदा की रहनुमाई को तरजीह दें। अमल करने से पहले दुआ करना और सुनना अपनी आदत बनाएं। दूसरा, खुदा के वक्त पर सब्र करें। अगर आप जानते हैं कि खुदा ने कोई वादा किया है तो उसके पूरा होने के लिए इसके वक्त पर भरोसा रखें। तीसरा, नताइज को जबरदस्ती हासिल करने या शॉर्टकट लेने के लालच से बचें। खुदा का तरीका शायद सुस्त हो, लेकिन वो हमेशा बेहतर होता है। चौथा, तनाज़ात में तशद्दुद तक़सीम को बढ़ाने के बजाय अमन और मुफाहमत की तलाश करे। दाऊद के बादशाह बनने की कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी तभी हासिल होती है जब हम खुद को खुदा की मर्जी और उसके वक्त के मुताबिक ढालते हैं। मुझे अब से पूछने दीजिए, क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू हैं जहां आप नताइज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि खुदा से रहनुमाई मांगें और इसका इंतजार करें? कुछ वक्त निकाली ताकि अपने दिल को उसके मकासद के साथ दोबारा हम आहंग करें। याद रखें, दाऊद की तरह हमें भी बुलाया गया है कि हम ऐसे लोग बने जो मुसलसल खुदा को तलाश करते रहें। ये उसी मकाम पर है जहां हम उसे तलाश करते हैं कि हमें हकीकी रहनुमाई, ताकत और बिलाखिर उसके वादों की तकमील अपनी जिंदगियों में हासिल होती है।